جو اس کا جمال تھا، جو اس کے لیے اللہ نے خلق کیا تھا، جو نعمت اللہ نے اس کو دی تھی، اس عورت سے وہ نعمت کو سلب کر لیا گیا۔ آج عورت، آپ دیکھ لیجئے کہ آج کی دنیا میں جہاں جہاں یہ معاشرہ جو بے حیائی کا معاشرہ ہے، جو فحاشی کا معاشرہ ہے، جو آبرو ریزی کا معاشرہ ہے، جہاں جہاں پھیل رہا ہے، عورت کا ہنر کیا ہے؟ عورت کا ہنر بہترین جاب کرنا نہیں ہے، عورت کا ہنر جو ہے وہ بہترین ڈرائیونگ کرنا نہیں ہے، عورت کا ہنر جو ہے وہ بہترین جو ہے فیکٹریز چلانا نہیں ہے، عورت کا ہنر یہ ہے کہ وہ بہترین تربیت کرے، عورت کا ہنر یہ ہے کہ وہ بہترین گھرداری کرے، عورت کا ہنر یہ ہے کہ بہترین ماں بنے، عورت کا ہنر یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سازی کے لیے مرد کو پیدا کیا تھا اور انسان سازی کے لیے عورت کو پیدا کیا تھا، اور انسان بنانے کے لیے اللہ نے ماں کی گود کا انتخاب کیا تھا، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سر کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن آج دنیا نے عورت سے اس کا وہ امتیاز چھین لیا۔ اور یہ ذہن محترم، ہمارا تو دین 1400 برس پرانا ہے، ہمارے یہاں ورث کا مسئلہ ہو، دیت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، خواتین کے حقوق اس وقت سے محفوظ ہیں۔ شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں خواتین کے، اور خواتین کے اوپر کیا حقوق ہیں شوہروں کے، اس وقت بیان کر دیے گئے۔ نان نفقہ شوہر پر واجب ہے، اس کے بیسک اخراجات اسے، وہ ملینر ہو، ایک کسی کی بیوی ملینر ہو، لیکن کیا اگر وہ اپنے شوہر سے مطالبہ روٹی کا کرے، کپڑے کا کرے، تو کیا شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے؟ شوہر پر اسی طرح واجب ہے جیسے فقر کی حالت میں واجب ہے، جیسے بیوی پاس کچھ نہ ہو اس وقت اس کے اوپر نان نفقہ واجب ہے، اسی طرح بیوی بہت پیسے والی بھی ہو مرد کے اوپر واجب ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر رکھا ہے، لہٰذا اسے ادا کرنا پڑے گا، مگر وہ اپنے حق سے معاف کر دے۔ لہٰذا دین نے تو رکھا، لیکن آپ جانتے ہیں آج جو حقوق نسواں کی زیادہ بات کرتے ہیں، جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جن ممالک میں یہ بات ہوتی ہے، ان ممالک میں آپ جانتے ہیں خواتین کو انسان بھی شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ آج سے 100-150 سال پہلے آپ یہاں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، 175 سال پہلے یہاں کی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، عورت اپنے مال کی مالکن نہیں ہوتی تھی، عورت کا کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی تھی، عورت کا کوئی روپیہ نہیں ہوتا تھا، عورت کو کوئی بینک بیلنس یا کسی طرح کی پراپرٹی ہو، چاہے لکوڈ پراپرٹی کی صورت میں ہو چاہے سالڈ پراپرٹی کی صورت، کسی طرح کی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کام کرتی تھی، اس کی کمائی شوہر کے پاس جاتی تھی، اس کو حق نہیں تھا وہ کام کرے، وہ جا کے اپنی ویجز لے سکے، وہ اپنی سیلری جا کے لے سکے، اس کو حق نہیں تھا۔ لیکن 150 سال 150 سال 175 سال کے قریب یہ جب صنعتی انقلاب آیا ہے، تب عورت کو یہاں پہ حق دیا گیا، اور صنعت کار جو تھے، جو انڈسٹریل افراد تھے، جو سرمایہ داری کا نظام چلانے والے افراد تھے، انہوں نے عورت کو یہ حق دلایا کہ نہیں، عورت اگر کام کرے گی تو اس کو حقوق دینا چاہیے، اس کو سیلری دینا چاہیے، اس کو بھی ویجز دینا ہے، وہ اپنی ویجز کی مالکہ ہے، مرد نہیں، مرد کو نہیں، اس کو جو کام کرے گی اس کو جیسے مرد کو دی جاتی ہے۔ ایسے ہی پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا، اور اسلام نے یہ چیز 1400 برس پہلے کہی تھی کہ ہر کا حق ہوتا ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ یہ بہرحال دنیا جو آج سب سے زیادہ عورت کی طرفدار ہے، ابھی بھی میں بتایا بیان کر رہا ہوں، یہ پیچھے ہیں، لیکن اذان محترم بات یہ ہوتی ہے کہ کس نے عورت کی حمایت کی تھی، حمایت کرنے کے اسباب کیا تھے؟ وہ صنعت کار افراد نے، انڈسٹریل افراد نے، سرمایہ دار افراد نے۔ جو کاروباری ہوتا ہے وہ صرف فائدہ دیکھتا ہے، وہ نہ باپ دیکھتا ہے، نہ بیٹا دیکھتا ہے، نہ دوست دیکھتا ہے، یہ نظام ہے۔ جو تجارتی بندہ ہوتا ہے، جو سرمایہ دار ہوتا ہے، جو کاروباری ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ اور نقصان دیکھتا ہے۔ ان کے دل میں عورت کا درد نہیں تھا، عورت کا احترام نہیں تھا، عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کی تھی۔ وہاں پہ مسئلہ کچھ اور تھا جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہاں انہیں افراد چاہیے تھے، کام کرنے والے، ایسے افراد جو کہ سستی لیبر ہو، افراد زیادہ ہوں تاکہ ہماری پروڈکشن زیادہ ہو سکے، ہمارا سرمایہ زیادہ ہو سکے۔ ظاہر ہے جب عورت کو کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہوگا کام میں، اس کو پتا ہے میں جتنی محنت کر لوں پیسہ مجھے ملنا نہیں ہے، تو عورتیں کام بھی کم کریں گی، اور جو کریں گی وہ بھی صحیح سے نہیں کریں گی۔ لیکن اگر سیلری ہوگی، ویجز ہوگی، تو یقیناً اس میں اٹریکشن ہوگا۔ وہ اصل میں ان خواتین کو بطور سستی لیبر،
ایک چیپ لیبر کے طور پر ان کے اس حق کو منوایا گیا تھا تاکہ ان سے وہ کام لیا جا سکے جو مرد کرتے ہیں، ہم ان سے بھی وہ کام لیں، وہ کیوں گھر بیٹھے رہے. کوئی حق میں نہیں کا کام کیا گیا تھا، وہ ان کے کیونکہ منافع ان کا مسئلہ تھا. وہ یہ چاہتے تھے ہماری صنعت ترقی کرے، ہمارا سرمایہ داری نظام ترقی کرے، ہماری انڈسٹری بڑی ہو. اس لیے انہوں نے کہا کہ معاشرے میں اتنے مرد پائے جاتے ہیں، اتنے خواتین پائی جاتی ہیں، تو پھر خواتین سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے، خالی مردوں سے کیوں ہم کام لیں، نہیں خواتین کو بھی آنا چاہیے. لہٰذا خواتین کو جو معاشرے میں کھینچا گیا. اور اس کا پھر دوسرا نقصان کیا ہوا؟ کیونکہ نیت کچھ اور تھی. نیت تو یہ نہیں تھی کہ عورت کو حقوق دیا جائے، پھر نیت اس کی کیا تھی کہ فائدہ اٹھایا جائے. جب صنعتیں بڑھ گئیں، جب انڈسٹریز میں انقلاب آ گیا اور دنیا میں بڑی بڑی صنعتیں ہو گئیں، تو ظاہر ہے جب صنعتیں بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جو سامان بنایا جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جب پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو پھر کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پھر اس کے بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نے اتنا مال بنا لیا ہے، اتنی پروڈکشن ہو گئی ہے، ہم نے کیونکہ سستی لیبر لے کے انہوں نے کما تو لیا تھا، اب اسے معاشرے میں انٹروڈیوس بھی کروانا تھا، اسے معاشرے تک پہنچانا بھی تھا، گلی کوچوں تک اس کی آواز پہنچانی تھی، لوگوں تک اس اپنے مال کو پہنچانا بھی تھا. تو اس وقت کیا؟ اس وقت عورت کے جسم سے فائدہ اٹھایا گیا. اس وقت تمام ایڈورٹائز اتنے بنائے گئے، اس میں عورت کا ایڈورٹائز بنائے گئے، ہر چیز کی ایڈورٹائزمنٹ شروع کی گئی وہ عورت کے ذریعے شروع کی گئی کہ عورت جذابیت رکھتی ہے، لہٰذا اس کے ذریعے جو اپنے پروڈکشن کو جو ہے فروغ دیتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو انہوں نے اس راستے سے پہچانوایا. عورت کو تو عزت نہیں ملی، انہوں نے عورت کو استعمال کیا. دنیا بھر میں آج دیکھ لیں، آج بھی رجحان ایڈورٹائز میں، آج بھی رجحان جو ہے وہ خواتین کی طرف ہے. کیوں خواتین کی طرف ہے؟ اس لیے کہ جاذبیت ہوتی ہے، لوگ جو ہیں ہمارے پروڈکشن کا جو تعارف صحیح طرح سے کروا سکتی ہے، لہٰذا مردوں کے ذریعے وہ تعارف نہیں ہو سکتا، وہ انٹروڈکشن نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ ہو سکتا ہے. لہٰذا کیونکہ ابتدا وہاں سے ہوئی تھی اور اس کی انتہا یہ نکلی کہ تیسرا جو ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، تیسرا نقصان یہ نظر آ رہا ہے کہ جب یہ دیکھا کہ خواتین اب آ گئی. آپ کبھی صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہوں گے یہاں مرد عورت میں فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ معاشرہ ہی ایسا بنایا ہے، نظر نہیں آتا. عورت کو بھی جانا پڑتا ہے، مرد کو بھی جانا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور جو تیسرا مسئلہ آیا وہ یہ کہ خواتین میں اور مرد میں ایک فرق تھا. خواتین شادی کر لیں، مرد شادی کر لیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے. مرد شادی کر لے وہ کام پر ویسے ہی جاتا رہتا ہے، لیکن اگر عورت شادی کر لے تو اس کے سارے مسائل آ جاتے ہیں. اس کے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنی فیملی میں زیادہ انوالو ہو جاتی ہے. عورت کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہ پھر باہر سے زیادہ اپنی فیملی کو زیادہ اہمیت دینے لگتی ہے. لہٰذا سرمایہ دار نظام جو تھا اور جو آج بھی چل رہا ہے، اس نے یہ بھی اس بات کو نوٹ کر لیا ہے کہ خواتین کے ذریعے پروڈکشن کرنا بھی آسان تھی، ہم کو پروڈکشن کو لے کے آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مردوں کی نسبت ہی کم وقت پر جو ہے جاب کرتی ہیں، یہ 10 سال کرتی ہیں، 4 سال کرتی ہیں، 6 سال کرتی ہیں، مرد جو ہے زیادہ جاب کرتا ہے، تو انہوں نے دوسرا پھر اعلان کیا. پھر وہاں معاشرے میں خواتین کو اس طرح سے بیوقوف بنایا گیا کہ معاشرے میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے شادی کو مشکل بنایا گیا. اور کس چیز کو آسان بنایا گیا؟ بدکاری کو آسان بنایا گیا. روابط نامشروع جو تھے ان کو آسان بنا دیا گیا. جب شادی کو مشکل بنایا جائے گا تو بنائے اس کا کوئی رائے حل بھی تو نکالا جائے گا، انسانی فطری تقاضوں کو بھی تو پورا کرنا ہے. لہذا شادی اگر ایک مرد دیر سے کر رہا ہے تو 35 سال میں کر رہا ہے، 40 سال میں کر رہا ہے، عورت بھی 35 سال 30 سال عورت کے بھی ہو جاتے ہیں. شادی تو اس غرائز کو کہاں سے کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے فحاشی کا آغاز کیا گیا. اس کے لیے جو ہے فحاشی کے دروازے کھولے گئے کہ دنیا میں آج دیکھ لیجئے، آج دنیا میں جہاں جہاں یہ نظام ہے وہاں پر شادی کرنا مشکل ہے لیکن بدکاری کرنا آسان ہے. رابطے شرعی روابط رکھنا آسان مشکل ہے لیکن غیر مشروع رابطے رکھنا آسان ہے. کچھ عرصے پہلے فیس بک پہ ایک میسج بہت چلا تھا اسی ایام کے شروع میں، وہ یہ چلا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ مرد عورت کی آزادی نہیں چاہتا، عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے.
وہ اس نے جو آزادی کا نعرہ لگایا، عورت کی بے حجابی کا نعرہ لگایا، عورت کو بے حجاب جو کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ عورت کے حق میں جا دے رہا تھا، وہ اس لیے تاکہ ہم عورت پر تجاوز کر سکیں۔ کل تک جو عورت با حجاب تھی، جو با حیا تھی، با عفت تھی، اس تک مردوں کا رسوخ نہیں ہوتا تھا، مرد اس تک پہنچ نہیں پاتے تھے، لیکن آج عورت کو اتنا پست کر دیا، اتنا گرا دیا، جو مرد چاہتا ہے اس عورت سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، جو مرد چاہتا ہے اس کے ساتھ جو ہے روابط قائم کر لیتا ہے۔ یہ معاشرے میں عورت کو عزت دی ہے کہ وہ عورت کو ذلت کے گھڑے میں گرا دیا ہے، عورت کی شخصیت کو پامال کر دیا۔ وہ عورت جو ماں بننے میں افتخار کرتی تھی، آج ریشو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں غربی معاشرہ اور یہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے، خواتین میں ماں بننے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے کہ خواہشات کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر عورت ماں نہیں بننا چاہتی، اور اگر بننا بھی چاہتی ہے لیٹ عمر میں بننا چاہتی، جلدی نہیں بننا چاہتی ہے۔ جو آپ یہ دیکھیں، یہ وہ عورت کا غریزہ تھا۔ ماں کتنا پیارا رشتہ تھا، لیکن اس رشتے کو عورت سے چھین لیا گیا، کیونکہ اس کو مس گائیڈ کیا گیا، اس کو بتایا کہ اس کو غلط انداز سے بیان کیا گیا۔ لہٰذا آج جو معاشرے میں ہے، نظر ہمیں جو آ رہا ہے وہ یہی سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ۔ اور عزیزان محترم، جب شادی مشکل ہو جائے اور گناہ آسان ہو جائے، شادی والے روابط جو ہے مشکل ہو جائیں، بیوی رکھنا مشکل ہو جائے، گرل فرینڈ رکھنا آسان ہو جائے، تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی بڑھتی ہے، بے غیرتی بڑھتی ہے، فحاشی بڑھتی ہے، عصمت دری ہونے لگتی ہے۔ جب یہ سب ہونے لگتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی عورت جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، عورت جو ہے وہ جو ہے فسق و فجور میں، بے حیائی میں گر جاتی ہے، اور جب عورت بے حیائی میں گر جائے تو مرد خود بخود بے غیرت ہو جاتا ہے، مرد خود بخود بے حیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے دنیا میں کوئی مرد جنم نہیں لیتا ہے جب تک کہ وہ ماں کے آغوش سے نہ گزرا ہو، وہ ماں کی سائے میں نہ پلا ہو۔ جب آغوشی کو غلیظ کر دیا جائے، جب آغوشی کو کثیف کر دیا جائے، جب آغوشی کو نجس کر دیا جائے، جب آغوشی کو پلید کر دیا جائے، تو پلنے والا بچہ کیسے کریم بن سکتا ہے؟ پلنے والا بچہ کیسے انسان بن سکتا ہے؟ پلنے والا بچہ کیسے متقی بن سکتا ہے؟ پلنے والا بچہ کیسے فیتفل ہو سکتا ہے؟ جب مائی کا کوئی فیت نہیں ہے، جب مائی کے میں غیرت نہیں ہے، جب مائی میں حیا نہیں رہی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ اکائی بنایا تھا جو معاشرے کو پروان چڑھاتی ہے، جو انسان سازی کرتی ہے، جو انسان کی تربیت کرتی ہے، جو لوگ بچے کو انسان بناتی ہے، اسے کھانا سکھاتی ہے، اسے بولنا سکھاتی ہے، اسے پڑھنا سکھاتی ہے، اسے آداب سکھاتی ہے، اسے تہذیب سکھاتی ہے، اسے احکام سکھاتی ہے، معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے۔ لیکن وہ گود جو خود فاسد ہو چکی ہو، وہ گود جو خود پلید ہو گئی، اس معاشرے میں کیا ہوگا؟ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں عورت کو پامال کیا گیا، وہاں اور مرد جو تھا وہ بھی بے کرم ہو گیا، وہ بھی جو ہے بے غیرت ہو گیا، اس مرد کے اندر بھی وہ جہاد ختم ہو گئی۔ لہٰذا معاشرہ نظر آ رہا ہے۔ صدق محمد وآل محمد۔ آج جس بی بی کی ہم ولادت بنانے بیٹھے ہیں، اس بی بی نے اپنے ہر کردار سے بیان کیا اور ہر چیز سے بیان کیا کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے حجاب اسلامی کے اندر، عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ بی بی نے قیام کیا تھا، آج 1400 برس تک اس کے قیام کے اثرات باقی ہیں کہ نہیں باقی ہیں؟ بی بی نے ایک اسٹینڈ لیا تھا، حکومت کے خلاف اسٹینڈ لیا تھا، لیکن وہ اسٹینڈ کے اثرات آج تک باقی کے نہیں باقی ہیں۔ میں عزیزان محترم بی بی کی جو سیرت پہ تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے ذریعے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے تو پیغمبر اسلام نے کچھ سیب دیا گیا۔ سیب جب آپ نے کھولا اور اس کو کاٹا تو اس میں سے ایسا ایک نور ساتے ہوا کہ خود پیغمبر اسلام نے پوچھا، اے خدا یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ نور جو ہے ھذا نور بنتک، تمہارے جو بیٹی ہے یہ تمہارے بیٹی کا نور ہے، ہیا فاطمہ فی الارض ومنصورہ فی السماء
وہ فاطمہ بیٹی تمہاری ہے، زمین میں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے اور آسمان میں اسے منصورہ کہا جاتا ہے۔ منصورہ جس کی نصرت کی گئی ہو، جس کی مدد کی گئی ہو۔ فاطمہ تمہیں اس کو فاطمہ، زمین پر سے فاطمہ پیغمبر اسلام کو، زمین پہ زمینی نام پیغمبر اسلام کا محمد ہے اور آسمانی نام آپ کا احمد ہے۔ آسمان میں آپ کو احمد پکارا جاتا ہے، زمین پہ محمد پکارا جاتا ہے، لہذا کہا فاطمہ زمین پر فاطمہ ہے، آسمان پر منصورہ ہے، کہیں اس فاطمہ کا نور ہے۔ جب پوچھا گیا معصوم سے کہ فاطمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو بچوں کے نام رکھتے ہیں ہمارے نام، وہاں پہ ہم زیادہ تر لفظ پہ تو چھوٹا سا نام ہو، خوبصورت سا نام ہو، پکارنے میں آسان ہو، پکارنے میں اچھا لگے، ہم معنی کی طرف نہیں جاتے، نہ اس پہ عمل کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن معصومین میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کسی بچے کا نام اسد رکھ دیں گے، چوٹی سے ڈرتا ہو، نام کا اسد ہے لیکن ڈرتا چوٹی سے ہو۔ کسی کا نام عز الدین رکھ دیں لیکن دین میں سب سے زیادہ بزل وہی شخص ہو۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے اور ایسے دیکھنے میں نظر بھی آتا ہے۔ لیکن اہل بیت کے ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت کیا، جب جس کا کوئی نام رکھا جاتا ہے، اگر محمد نام رکھ دیا یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جو سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے، تو کائنات میں محمد سے زیادہ تعریف کے لائق نہیں، اس لیے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ لہٰذا معصوم سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کیوں نام آپ نے رکھا، آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں تھا؟ کہا فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں آگ سے بچانے والی۔ فاطمہ اسے کہا جاتا ہے جو آگ سے بچا دیتی ہے۔ اب اس روایت کو یاد رکھیں جس میں پیغمبر نے کہا ہیا فاطمہ فی الارض، یہ فاطمہ ہے زمین پر۔ فاطمہ کے معنی کیا پتہ چلے؟ آگ سے بچانے والی۔ تو وہ جو وہاں پر آگ سے بچائیں گی اور وہاں جو شفاعت ہوگی، وہ اس میں فاطمہ کا مظہر علیحدہ ہوگا۔ ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں کہ فاطمہ اس اسم کی اسم مسمہ تھی، کیونکہ ہر معصوم اسم مسمہ ہوتا ہے۔ فاطمہ واقعاً کہ صرف نام کی فاطمہ تھی یا واقعاً انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو آگ سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ تو آپ کو سیرت میں نظر آئے گا فاطمہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان کھڑے ہو کر بتا دیا کہ حق کدھر ہے۔ فاطمہ جب پیغمبر اسلام کے بعد جب دین میں انحراف دیا جا رہا تھا، جب دین کو منحرف کیا جا رہا تھا، شریعت کو تبدیل کیا جا رہا تھا، قرآن کی تفسیر دوسری ہو رہی تھی، حدیث کو گڑا جا رہا تھا، احکام کو بدلا جا رہا تھا۔ عزیزان محترم، یہ ایک مثال دیتا ہوں میں کہ اگر آپ دو خط کھینچیے اور دونوں کو ایک خط کو کھینچیں، اس کے بعد ایک خط جو ہے دوسرے اس پہ تھوڑا سا انحراف دے دیں اور ایک خط کو سیدھا لے جائیے، تو جب انحراف آتا ہے وہاں تو ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، ایک نقطے سے ایک پوائنٹ سے دوسرا پوائنٹ بنا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے جب آپ ایک لکیر کھینچتے ہیں تو ایک پوائنٹ جو مشترک ہوتا ہے اس کے بعد دو ایسے پوائنٹ بنے ہوتے ہیں جو دونوں میں مختلف ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر آغاز ہوتا ہے۔ آپ ٹرین کی پٹریاں جو ان کو دیکھ لیجیے، جتنی ریلوے لائنز ہیں ان کو دیکھ لیجیے، آپ جتنی سڑکیں ان کو دیکھ لیں، ایک نقطہ جو ہوتا ہے ان کا مشترک ہوتا ہے۔ جب ان میں انحراف آتا ہے، جدائی آتی، تو ایک نقطے کی جدائی پہلے آتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک پٹری ایسٹ جا رہی ہوتی ہے، ایک ویسٹ جا رہی ہوتی ہے، ایک نارتھ کی طرف ہو سکتا ہے آ جائے، ساؤتھ کی طرف آ جائے، ایک روڈ کہیں اور نکل جائے، ایک اور ایک نقطے سے جب کہ اختلاف شروع ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا اگر ایک نقطے کا اختلاف ہو تو اسے اختلاف نہیں کہا جاتا، اسے انحراف نہیں کہا جاتا۔ یہی نقطوں کا انحراف ہی ہوتا ہے جو انسان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، مسیر سے ہٹا دیتا ہے، اس کے بے سے ہٹا دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد پہلے نقطے پہ اختلاف کیا گیا تھا، پہلی شریعت میں تحریف کی گئی تھی، پہلے دین کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش کی تھی۔ جناب فاطمہ نے وہاں کھڑے ہو کر اس انحرافی دین کو بچاتے ہوئے، اس دین کو جو راستہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، فاطمہ کیونکہ آگ سے بچانے والی تھی، انہوں نے آنے والے اپنے محبوں کے لیے وہ راستہ ہموار کر دیا کہ اگر کوئی فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کر لے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہاں سے انحراف شروع ہوا تھا اور کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا اور کون سا جہنم کی طرف۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ معلوم ہے اپنی بات کو واضح کر سکا۔ عزیزان محترم، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ نہروان ہوئی مولا کائنات کے ساتھ۔ امام حسن نے جنگ کی، بعد میں اصول میں تبدیل ہو گئی۔ امام حسین نے قیام کیا، یہ سب کچھ بات کی باتیں ہیں۔ حق و باطل یہاں سے ابتدا، نہ کربلا سے حق و باطل کی ابتدا ہے، نہ جو ہے صلح امام حسن میں حق و باطل کی ابتدا ہے، نہ جنگ صفین اور جنگ جمل اور نہروان میں حق و باطل کی ابتدا ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد دین کے اندر، دین سے پہلے یعنی کفار کے ساتھ تو پیغمبر اسلام کے ساتھ، لیکن دین میں
اسلام میں، شریعت کے ماننے والوں میں حق اور باطل جو جدا ہوا ہے وہ سیرت فاطمہ کے ذریعے ہوا ہے۔ جناب فاطمہ فرقان کی، جیسے قرآن ہے فرقان، قرآن فرقان کہنے جو حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ پہلا جو انحراف آیا، پہلی حدیث غلط گڑی گئی، پہلا اس کا مسئلہ غلط بیان کیا گیا، پہلے ہبا کا انکار کیا گیا، پہلی سند کا انکار کیا گیا، پہلے ولایت کا انکار، جہاں جہاں پہلو ہے وہاں فاطمہ آپ کو نظر آئیں گی۔ فاطمہ اس نقطے پر آگے کھڑی ہو گئی کہ اے چاہنے والوں، میں فاطمہ ہوں، میرا کام یہ ہے کہ تم کو جہنم سے بچاؤں۔ اگر فاطمہ وہاں بیٹھ جاتی تو سارا امت اسلامیہ جہنم کی طرف جاتی، کوئی جو جنتی نہ ہوتا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ میرے تمام میرے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے سب کے سب جہنم میں ایک فرقہ ہے۔ لہذا فاطمہ نے اس بات کو، اس در کو، اس دروازے کو کھول دیا جو انحراف سے بچانے کا دروازہ تھا، جو حقیقی شریعت تھی۔ لہذا اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آج تک کوئی بھی اگر غیر شیعہ ہوتا ہے تو وہ جناب فاطمہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قضیہ آج تک آپ کو ملے گا نہیں کوئی غیر شیعہ ہو اور وہ شیعہ ہو گیا ہو اور اس کو اس سے پوچھیں تمہیں جناب فاطمہ کا پڑھا تھا تو وہ کہے گا نہیں، میں امپریسیس مسئلے سے ہوا ہوں، اسی مسئلے نے مجھے ہلایا ہے کہ یہ فاطمہ دختر رسول نے قیام کس کے مقابلے میں کیا تھا؟ جناب فاطمہ کا قیام آگ سے بچانے کی، نام فاطمہ ہے، آگ سے بچانے والی، لہذا زمین سے آغاز ہو گیا۔ کیا کہا تھا پیغمبر اسلام کو؟ یا فاطمہ فی الارض، یہ فاطمہ ہے زمین کے اوپر، لہذا زمین پہ فاطمہ تھی، زمین سے آغاز کیا اپنے بچانے والوں کا۔ اور کس انداز سے کیا؟ جس طرح سے میں نے بھی عرض کیا تھا، شاید یہاں پہ کیا ہو نہیں ہے، میں عموماً کہتا ہوں یہ بات کہ اگر خدا کی رحمت کو مجسم کیا جائے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور اگر خدا کی عدالت کو مجسم کیا جائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اگر خدا بند متعال نے جو قرآن جس طرح سے نازل کیا، اور قرآن کی بہت سے اسماء میں سے ایک قرآن کا اسم ہے فرقان، فرقان یعنی حق اور باطل میں جدائی کرنے والا۔ قرآن میں باطل آپ کو ملے گی نہیں، ہر جگہ باطل جو ہے وہ حق سے جدا کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا صدیقہ کی اگر آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، سیرہ اس قرآن کی طرح وہ قرآن صامت ہے، اس قرآن ناطقہ ہے جناب سیدہ، لیکن ان کی سیرت اسی قرآن کی بنا پر وہ فرقان کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی جناب سیدہ پر انسان تحقیق کرے، ان کی سیرت کو پڑھے، اپنے آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھے، خدا کو حاضر ناظر رکھے، اس کے بعد وہ حق تک نہ پہنچے، ناممکن سی بات ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کربلا میں تحقیق کرے، حق تک نہ پہنچے، ہو سکتا ہے جنگ صفین اور جمل میں کرے نہ پہنچے، کیونکہ وہاں سے حق و باطل کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے۔ آغاز وہاں سے ہوئے جہاں جناب سیدہ نے اسٹینڈ لیا تھا، وہاں پہ اگر انسان تحقیق کرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پہ، غلط کہاں پر اور صحیح کہاں پر ہے۔ لہٰذا آپ کی جو قیام کی اصل حیثیت نظر آتی ہے، جو کربلا کو بھی ممتاز کرتی ہے، جو جنگ صفین اور سب میں جو یہ حقانیت کا علم بلند کرتی ہے، اس کی وجہ جناب فاطمہ نے حق کو بچا لیا۔ اگر حق اس وقت نابود ہو جاتا، حق اس وقت ہی ختم ہو جاتا تو نہ صفین ہوتی، نہ جمل ہوتی، نہ کربلا ہوتی، جناب فاطمہ کا تھا۔ تو سب سے پہلی ہے کہ ان کی سیرت میں جو ہمیں نظر آتا ہے اور قیام میں کہ وہ فرقان تھی، اپنی فرقانہ تھی، اپنے قیام کے اندر جو حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ دوسری چیز جو نظر آتی ہے بی بی کے قیام میں عزیزان محترم، وہ یہ نظر آتی ہے کہ بی بی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ دنیا میں کوئی بھی قیام کیا جاتا ہے وہاں تلوار چلتی ہے، جہاں پہ بھی دیکھیں جو سیریا میں ہو رہا ہے، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، اسلحہ اٹھائے جا رہے کہ نہیں اٹھائے؟ دنیا میں ہمیشہ ایسا رہا ہے، اسلحہ حق اور باطل اگر سامنے آمنے کھڑے ہو جائیں تو وہاں اسلحہ اٹھائے جاتے ہیں۔ بی بی کا ہنر تھا کہ بی بی نے اسلحہ بھی نہیں اٹھایا، نہ اسلحہ اٹھایا گیا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اسلحہ نہ اٹھانے کی بنا پر آپ کا قیام جو بیکار ہو جاتا اور لوگوں کو اس کا فائدہ نہ ہوتا۔ بی بی نے ایک ایسا قیام کیا اور ایک ایسی مثال قائم کی کہ حق اور باطل کے لیے اس طرح بھی اسٹینڈ لیا جا سکتا ہے کہ کسی کا خون بھی نہ بہا جائے اور اس کے باوجود اپنا حق منوا لیا جائے۔ جناب فاطمہ نے تلوار بھی نہیں اٹھانے دی، اس کے باوجود آج بھی حق اور باطل کو جدا سمجھا ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اتنے افراد کا جناب فاطمہ کے اوپر اتحاد ہونا اور ان کی عظمت کا اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب فاطمہ آج بھی کامیاب ہے۔
جناب فاطمہ نے اسٹینڈ لیا تھا وہ اسٹینڈ اتنا واضح تھا کہ آج بھی ان کے ماننے والوں کے لیے ان کے لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ انہوں نے اس طرح سے لیا کہ خون بھی نہ انسان دنیا میں حیرت کرتا ہے بلکہ سوال کرتی ہے دنیا لوگوں پاس اس بات کا، جو کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں آ چکا، حدیث میں آ چکا، بخاری تک میں آ چکا، جناب فاطمہ ناراض نہیں اس دنیا سے. تو ان تمام چیزوں کا انکار تو کوئی کر نہیں سکتا. جس چیز کا انکار کیا تو کہتے ہیں نہیں، اگر اس کو مان لیں تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. اس لیے اس واقعے کا انکار ہوتا ہے. در جنانے کا انکار اس لیے نہیں ہوتا، تاریخ میں انہیں نہیں ملتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں اپنے کتابوں میں وہاں پہ ملتا ہے. کہتے ہیں لیکن اگر اس واقعے کو مان لیا جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. بحث یہاں آتی ہے جناب فاطمہ کو ہنر ہی نہیں تھا کہ تلوار نہیں اٹھی، اس کے باوجود حق اپنی جگہ باقی رہا اور باطل اپنی جگہ. باطل کو باطل کہا جا رہا ہے، حق کو آج بھی حق کہا جا رہا ہے. جناب سیدہ کا یہ ہنر تھا. اور تیسرا جو چیز ہے جو اسی سے لنک ہے وہ یہ قیام کی جو تیسری ہے خصوصیت جناب سیدہ کی نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنے حق کو زبردستی نہیں کیا. معاف بھی نہیں کیا آپ نے حق کو، لیکن زبردستی بھی نہیں کیا، جبر بھی نہیں کیا. اچھا، جبر کرنے کے لیے آپ یہ سوچیں جناب فاطمہ کو لشکر بنانا پڑتا، کسی حکومت کی ضرورت تھی کیا؟ کوئی فوج کا ایک لشکر تیار کیا جاتا، تیر و تلوار جمع کیے جاتے، مدینے کو پاٹ دیا جاتا، تب جناب سیدہ جو ہے جبر کر سکتی؟ نہیں، جناب سیدہ یہ جبر جو تھا بہت آسان تھا، کیونکہ سیدہ کے لیے علی کافی تھے. ایک علی کافی تھے. اگر علی باغ فتح پہ جا کے کھڑے ہو جاتے نا اور کہتے اس کو چھوڑ کے یہاں سے نکل جاؤ، کہ کسی کی مجال نہیں وہاں ٹکا رہتا. کون افراد علی کے سامنے ٹکتا کون تھا؟ کون ٹکتا تھا؟ یہ تو وہ تھے جو کفار کے سامنے سے بھاگ جایا کرتے تھے. یہ علی کے سامنے کہاں ٹکتے؟ لہٰذا ایک علی کافی تھا اگر علی جناب سیدہ جبر سے چاہتی. لیکن جناب سیدہ ایک سیرت چھوڑنا چاہتی تھی. تم حق پر بھی ہو، تم سچ بھی ہو، جو کچھ ہے، جبر مناسب نہیں ہوتا، اجبار مناسب نہیں، کیونکہ جبر کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. ظالم مظلوم بن جاتا، مظلوم ظالم بن جاتا. تاریخ یہ کہتی کہ علی نے قبضہ کر لیا تھا. اگر مولا وہاں پہنچ جاتے، علی نے قبضہ فتح میں کیا تھا کیونکہ علی وہاں پہ چاہتے. لہٰذا بیوی نے یہ سیرت سے چھوڑا. جبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کون سا راستہ؟ دلیل کا راستہ، استدلال کا راستہ، پروف کا راستہ. اپنی بات کو منواؤ، اپنی دلیل کو مانے نہ مانے وہ جہنم میں جائے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنی دلیل کے ذریعے، جبر کے ذریعے نہیں، تلوار گردن پہ رکھ کر نہیں، اپنا فورس دکھا کر نہیں. ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ہم فورس چلاتے ہیں. جناب سیدہ نے ایسے نہیں کیا. آپ نے دلائل عقلی بھی دیے اور دلائل شریعہ بھی دیے. آپ نے اپنی طور پہ کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو تم کہ تم اپنے باپ کی ارث لو، میں اپنے باپ کے ارث سے محروم رہ جاؤں؟ یہ کون سی انسان کی عقل مانتی ہے کہ ایک تو انسان ایک ہی شریعت کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے باپ کا ارث لے رہا ہو، کہہ رہے میں اپنے باپ کے ارث سے محروم رہ جاؤں. دلیل عقلی دی. جب نہیں سمجھ آئی تو قرآن سے آیتیں پڑھی کہ دیکھو قرآن میں جب وراثت کا وقت آیا ہے، داؤد و سلیمان کے وراثت کا وقت آیا ہے، تو تم اس کا کیسے انکار کرتے ہو؟ دلائل دیے، مانے نہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن آپ نے دلائل کا راستہ لیا. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ داعش، یہ جو طالبان ہیں، یہ جو بوکو حرام، یہ کون سے افراد ہیں؟ ان کے پاس دلائل نہیں ہے، ان کے پاس منطق نہیں ہے، ان کے پاس لاجک نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس پروف نہیں ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. اس لیے انہوں نے جبر کا راستہ لیا ہوا ہے، اس لیے انہیں اکراہ کا راستہ لیا ہوا ہے، اس لیے انہیں ظلم کا راستہ لیا ہوا ہے. یہ اپنی بات ٹھوسنا چاہتے ہیں، اپنا مذہب منوانا چاہتے ہیں، جبکہ جناب سیدہ کی سیرت ہے کہ حق سے جو ہے انسان پیچھے ہٹ جائے. حق اگر انسان کا پامال ہوتا ہو جائے، لیکن دوسرے پر جبر نہ کیا جائے. جبر کے ذریعے حاصل کرنے والی چیز ارزش نہیں رکھتی. لہٰذا نہ مولا کائنات نے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، نہ جناب فاطمہ نے کہا جا کے تلوار اٹھائے مجھے فتح لانے کے لیے. لہٰذا دیکھیں جناب سیدہ نے جبر سے کام نہیں لیا بلکہ منطق سے کام لیا. ہم اپنے گھروں میں اگر بچوں پر جبر کریں، بیوی پر جبر کریں، ایک آفیسر ہو، اب باس ہو، وہ اپنے کولیگز پہ جبر کرے، جبر کا فائدہ نہیں ہوتا. بات کو منطق، اگر آپ کی بات صحیح ہے تو لاجک کے ذریعے گفتگو کریں، دلائل کے ذریعے گفتگو کریں. زبردستی نہیں ٹھوسا جاتے، نظریات ٹھوسے نہیں جاتے ہیں، اپنی بات دوسروں سے منوائی نہیں جاتی ہے. ماننے والے کی اپنی ذمہ داری ہوتی مان لے. آپ کو صرف دلائل کا راستہ، بی بی نے دلائل کا راستہ اختیار کیا، بی بی نے جبر کا راستہ اختیار نہیں کیا. پھر ادھر سے آئیے آپ بی بی کو دیکھیں
کہ تیسری چیز جو بیوی کی اس میں نظر آتی ہے کہ بیوی نے نہ میں صرف بیوی کیوں، بیوی کا قیام پہلا ہے تمام ائمہ کے لیے ہی کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، فراڈ کیا گیا، دھوکہ دہی دی گئی. آپ جانتے ہیں سنگی صفین میں کس طرح سے دھوکہ دیا گیا تھا، کس طرح سے پانی پہ قبضہ کیا گیا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ فرار کیے تھے. لیکن کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام نے غلط راستہ نہیں اپنایا. کبھی بھی غلطی کا جواب غلطی سے دینا، گناہ کا جواب گناہ سے دینا، گالی کا جواب گالی سے دینا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی، برائی کا جواب برائی سے دینے سے برائی میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ کا جواب گناہ سے دینے سے گناہ میں اضافہ ہوتا ہے، معصیت کا جواب معصیت ہے، کیونکہ یہ غیبت کرتا ہے لہٰذا میں اس کی غیبت کروں گا، اس نے میری پراپرٹی قبضہ کیا میں اس کی پراپرٹی قبضہ کروں گا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا میں اس کے ساتھ فلاں کروں گا، اس نے میری ناموس کو پامال کیا میں اس کی ناموس کو. یہ گناہ بڑھتا ہے. ہمیشہ برائی کا جواب برائی سے دینے سے جو ہے برائی میں معاشرے میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر برائی کا جواب اخلاق سے دیا جائے، منطق سے دیا جائے، صفائی سے دیا جائے، نہ صرف برائی ختم ہو جاتی ہے، کم از کم جو ہوتی ہے برائی کم ہو جاتی ہے، اور کبھی برائی ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن حق جو ہے وہ پیروز ہو جاتا ہے، حق کامیاب ہو جاتا ہے، حق جو ہے سر چڑھ کے بولتا ہے. جناب سیدہ نے دکھایا راستہ وہ اپنایا کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا. آج ہمارے نوجوان یہ بہت پوچھتے ہیں، اور کچھ افراد بیٹھے ہی فیس بک پہ اس لیے ہیں، ٹویٹر پہ بیٹھے ہی کہ ہمارے نوجوانوں کے اس مسئلے میں دماغ خراب کریں کہ کیوں نہیں اٹھتے، یہ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں مار سکتے، ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، یہ ہماری مسجدوں کو اڑاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اڑا سکتے، ہم ان کے اوپر کیوں حملہ نہیں کر سکتے. عزیزان محترم ایسا ممکن نہیں ہے. وہ بے دین افراد ہیں، وہ بے شریعت افراد ہیں، وہ بے امام افراد ہیں، وہ لاوارث افراد ہیں، لہٰذا ان کے جو دل میں چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. ہم صاحب شریعت ہیں، ہم صاحب وارث ہیں، ہم صاحب امام ہیں، ہم صاحب قرآن ہیں، ہم صاحب احکام ہیں. ہمارے ہاتھ احکام میں باندھے ہوئے ہیں. ہر کوئی انسان جواب نہیں دے سکتا. کسی اگر وہ انوسنٹ کو مارے تو ہم نہیں مار سکتے، اگر وہ ظلم کرے تو ہم ان پر ظلم نہیں کر سکتے، اگر وہ مساجد کو اڑائے تو ہم مساجد نہیں اڑا سکتے، اگر وہ آ کے ہماری مساجد قرآن کی توہین کرتے تو ہم قرآن کی توہین نہیں کر سکتے، اگر وہ ہماری نوامیس پہ حملہ کرتے تو ہم ان کی نوامیس پہ حملہ نہیں کر سکتے. شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی. اسی بنا پہ فقہ خاموش ہیں. ہمارے استاد کہتے تھے، کہنے لگے جب ان سے سوال کیا گیا، جب جو پچھلے سال اعلان کیا تھا تو بڑا اچھا جواب دیا. کہا یہ بتائیں جو یہ بات اب سب کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہم کیوں جواب نہ دیں. جواب دینے کا موقع ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. جب حکومتیں ظالموں کے ساتھ ہیں تو اگر ہم کچھ بھی کریں گے تو ظلم ہی نظر آئے گا، وہ سب ظلم کے کھاتے میں جائے. کہا کہ دیکھیے مولا کائنات کے بعد امام حسن بھی 10 سال زندہ تھے اور امام حسین تو 20 سال زندہ تھے. 20 سال تک شیعوں کا قتل عام ہوا تھا. اصحاب سر امیر المومنین بسم تمار، حجر بن عدی، ان جیسے اصحاب کا جو ہے قتل کیا گیا تھا، ان کی پراپرٹی کو پامال کیا گیا تھا. امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، سکوت اختیار کیا ہوا تھا. دیکھ رہے تھے ہمارے بابا کے شیعوں کو مارا جا رہا ہے، دیکھ رہے تھے ہمارے شیعوں کی جو ہے جائیداد لوٹی جا رہی ہے. کیوں خاموش تھے؟ حکومت ایسی تھی، وہاں پہ قیام کا کوئی مقصد نہیں بنتا تھا. امام حسین علیہ السلام تو بہت زیادہ جو تھے معاویہ سے بڑے قلعے کیے تھے اس 10 سال میں جو آپ کو آیا تھا، لیکن اس کے باوجود امام نے قیام کے وقت کا انتظار کیا کہ کب وقت آئے. ایسا نہیں کہ وہ شیعوں کو مارے تھے، امام نے بھی کہہ دیا تم جا کے بنی امیہ کے خاندان کو جاؤ، وہ ہمارے اصحاب سے کو مارے تو ان کے جا کے اصحاب کو مارو. نہیں نظر آتا. صبر سے استقامت سے کام لیا، مظلومیت رہی، لیکن اس کے باوجود آج کیا ہے؟ آج جنہوں نے قتل کیا تھا وہ قتل کرنے والے پھر نار ہو گئے. لیکن حسین آج بھی علیہ السلام ہے، حسن بھی آج بھی علیہ السلام ہے. جو ان کے ماننے والے تھے آج بھی ان پہ درود و سلام ہے، آج بھی ان کو شہداء کہا جاتا ہے. آج میثم تمار کا تو حرم ہے، آج میثم تمار کی تو قبر پہ لوگ جاتے ہیں. آج قاتل کا نہیں پتا کہ اس کو قتل کس نے کیا تھا، آج قتل کا حکم کس نے دیا تھا، اس کی خبر کہاں ہے. لہٰذا اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اگر ظلم کوئی کرے اس کے مقابلے میں ظلم کریں. جناب فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو میرے زمانے میں ایسا ظلم کیا گیا، لیکن جناب سیدہ نے کوئی ایسا دیکھیں گواہی جھٹلائی گئی، حدیث گڑھی گئی، مولا کائنات کے حق کو پامال کیا، فدق سے لوگوں کو نکال دیا، فدق کو غصب کر دیا، سند کو پارا کر دیا. جناب سیدہ نے کچھ ایسا کیا؟ جناب سیدہ نے کوئی برائی کا جواب برائی سے دیا؟ نہیں، اپنے دلائل سے دیا اور دلائل دے کر واپس آ گئے. نہیں مانتے تو نہ مانو. اپنی ناراضگی کا بھرپور کے بخاری نے بھی لکھ دیا کہ فاطمہ مرتے مرگی کلام نہیں کیا انہوں نے.
اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا، لیکن آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ اگر ہم بھی اپنے مومنین کے اندر بھی ایسے کریں، اپنے دوست احباب میں بھی یہی کریں، فیملیز میں کریں، اگر ہم برائی کا جواب برائی سے دیں گے تو پھر ہمارا کردار اہل بیت والا کردار نہیں ہے۔ وہ کتنا ہی، اور مجھے یاد نہیں، میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ ہمارے استاد اخلاق جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے، مثال تھوڑی سی ایسی ہے توہین نہ ہو لیکن بہرحال وہ مثال یہ دیا کرتے تھے، کہتے تھے اگر کوئی برائی کا جواب برائی سے دینے لگے اور سمجھے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو کہنے اس میں انسانیت تو نہیں پائی جاتی، اور کہنے اگر کوئی شخص نیکی کا جواب نیکی سے دے رہا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ جو انسانیت نہیں پائی جاتی۔ یہ کوئی انسانیت کے تقاضے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کریں، آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے آپ اس کے ساتھ برائی کریں۔ کہتے کیوں انسانیت نہیں؟ کہا یہ تو اخلاق اللہ نے کتے کو بھی دیا کہ جو اس کو ہڈی ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے اردو ملا کے چلتا ہے، جو اسے پتھر مارتا ہے اس کو وہ محکم لگتا ہے۔ کہتے اتنا اخلاق تو اس کے بعد انسان کا اخلاق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برائی کرے وہ اس کا اچھائی سے جواب دے، کوئی اس کو جو انسلٹ کرے وہ اس کی عزت کا احترام کرے، وہ اس کا حق پامال کرے وہ حق کی اس کی حفاظت کرے۔ کہ یہ انسانیت ہے، یہی درس اہل بیت ہے، یہی شریعت ہے۔ انسان کا مقام انسان اس طرح سے بنتا ہے کہ انسان اگر برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ آپ دیکھیں اہل بیت اپنے قاتلوں کو گھر پہ کھانا کھلایا، اپنے قاتلوں کو گھر پہ پناہ دی ہے، اپنے قاتل کو اپنے سامنے کا دودھ بڑھا دیا ہے کہ اس کے ہونٹ کتنے خشک ہو رہے ہیں، اس کو میرا دودھ دے دو۔ یہ اہل بیت کی تھا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ کہا دیکھو جب عدالت کا آ جائے تو علی نے ہی کہا کہ اس نے ایک ضربت ماری اس کو ایک ہی مارنا، بیٹا اس کو میرے شیعوں کے حوالے نہ کر دینا، میرے محبوں کیوں ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کے اس کو زیادہ ضربتیں مار دیں، تم امام عادل ہو، اس نے ایک ضربت ماری ہے اس پر ایک ہی ضربت مارنا۔ لہٰذا امام حسن نے ایک ہی ضربت میں ابن ملجم کا کام تمام کیا۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، جناب سیدہ نے نہیں لیا۔ اس کے بعد آئیے پانچویں چوتھی چیز جو نظر آتی ہے سیرت کے اندر جناب سیدہ کہ وہ یہ کہ زمانے کے ولی، جس کو کہنا ہے قیام ولی محور تھا، نفس کے گرد نہیں تھا۔ وہ دین جو نفس کے گرد ہو، جو اپنی شخصیت منوانے کے لیے ہو، جو اپنے آپ کو منوانے کے لیے اسے فاطمہ نہیں کہا جاتا، جو اپنے زمانے کے ولی کی حفاظت کے لیے اٹھی ہو، اپنے زمانے کے امام کی حفاظت کی، جس کا قیام ولی محور ہو، جس کا قیام امامت کا محور ہو، جو امام محور قیام ہو، جو زمانے کے امام کی محور گفتگو کرتی ہو، وہ قیام جناب سیدہ نے کر کے بتایا کہ علی زمانے کے امام تھے جو فاطمہ کے لیے امام تھے، علی زمانے کے حجت تھے جو فاطمہ کے لیے بھی تھے، علی زمانے کے ولی تھے جو جناب سیدہ کے لیے بھی تھے۔ کہا کہ دیکھو جب آپ نے دیکھے ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ اس حالت میں شکستہ پہلو میں گئی مسجد تک، اور آپ نے جب دیکھا علی علیہ السلام کا یہ حال کہ گلے میں رسی ہے، بعض روایات میں گلے میں امامہ پڑا ہوا ہے اور علی کو جکڑے کھڑے، جناب فاطمہ سے دیکھا نہیں گیا۔ کہا دیکھو علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دوں گی، یہ صرف جناب سیدہ نے کہا تھا۔ لیکن کائنات کی مالکہ تھی نا، تو مسجد کی جو بنیادیں تھیں وہ بلند ہو گئی تھیں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ مسجد کے باہر کے افراد اندر دیکھ سکتے، اندر کے افراد باہر دیکھ سکتے، اس ہیبت کا عالم تھا۔ لیکن جب علی نے یہ دیکھا تو علی نے کہا اے سلمان جا کے فاطمہ سے کہہ دو واپس چلی جائے، بد دعا نہ کرے۔ اگر اپنی ذات منوانے کے لیے بہترین موقع ہے، ذات منوانی ہوتی فاطمہ کو، مسجد ان پہ خراب کر دیتی، اپنا جاؤ جلال میں دکھا دیتی، اپنا آپ کو منوا بھی دیتی۔ لیکن ولی محور قیام میں، امام کے ذات والے قیام میں یہی فرق ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں، زمانے کا امام کیا چاہ رہا ہے، وہ چاہتا میں گھر چلی جاؤں، اسی کی تو حمایت میں آئی تھی۔ اگر وہی امام کہتا ہے گھر چلی جاؤ، علی فاطمہ جو ہے گھر واپس آ جاتی بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی آرگومنٹ کے۔ ہمیں کیا بتانا چاہتی ہیں؟ کہنا چاہتی ہیں اپنے نفوس کے لیے نہیں، اپنے زمانے کے امام کے لیے، اپنے ولی کے زمانے کے ولی کے لیے۔ دیکھو تمہارا دین ولی محور ہونا چاہیے، تمہارا دین امام زمانہ کے گرد ہونا چاہیے۔ نہیں میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ ضرورت ہے، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، میری یہ مجلس ہے، میرا یہ تابوت ہے، میں یوں کروں گا، یہ میں نہیں ہے، علی علیہ السلام کا فرزند زندہ ہے۔ لہٰذا وہ جس چیز میں خوش ہے، دین اس کو کہا جناب سیدہ نے۔ اور نہ صرف یہ، پھر آپ دیکھیے دوسرے پہلو کو بھی دیکھیں کہ جب آپ گھر پہ تھی، بیمار تھی، واپس آئے، وہ افراد آئے، تاریخ میں ملتا ہے، آئے عیادت کرنے کے لیے آئے، تو عیادت کے لیے جب کہا مولا کائنات نے کہ فاطمہ وہ آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پورا مدینہ آ رہا تھا، رہناؤں کا ایک مقام منزلت تھی، تو حکومت کے افراد کو بھی ڈر تھا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارا نام جو دوسروں میں آ جائے گا۔ آئے تو عیادت کے لیے،
لہٰذا جناب سیدہ نے کیا پیغام دیا اس وقت؟ کیا کہا علیہ السلام؟ احتجاج بھی ریکارڈ رکھا، تاریخ میں جملے ہی موجود ہیں، احتجاج بھی تھا. کہا علی گھر آپ کا ہے اور میں بھی آپ کی ہوں، مرضی آپ کی ہے، لہٰذا آپ چاہتے ہیں تو آپ بلا لیجیے. وہ اندر آئے، بیوی نے کلام نہیں کیا، بیوی نے نہیں کلام کیا. یہاں پر میں ایک وضاحت کرتا چلوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ ٹی وی اور چینلز اور انٹرنیٹ پہ، کہ بھائی بات یہ حقیقت ہے. دیکھیں تحریری طور پہ دیکھیں کہ اگر کوئی معذرت کے لیے آیا ہو، عذر خواہی کرنے کے لیے آیا ہو، اگر کوئی گھر تک چل کے آ جائے، ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے، اگر گھر تک چل کے آ جائے تو انسان معاف کر دیتا ہے. تو جناب وہ کہتے ہیں جناب سیدہ کیسے ہو سکتا ہے نہ معاف کیا جب گھر تک چل کے آ گئے تھے. اور پھر نہ یہاں پہ بلکہ میں تھوڑا سا ہی کہوں گا کہ وہ گھر تک چلنے آنے والے جو تھے وہ امتی کے بزرگ نہیں تھے، خود جناب فاطمہ کے بزرگ تھے، رشتے بھی بڑے تھے. ان کے ماں کے جو ہے جو تھے باپ تھے، دونوں امہات المؤمنین کے جو وہ والد گرامی تھے دونوں. لہٰذا جناب سیدہ کے رشتے میں بہت بڑے تھے، وہ عمر میں بھی بہت بڑے تھے. آپ کے 18 سال عمر تھی، وہ سبھی ریش افراد تھے. لہٰذا یہاں بھی سوال تو آتا ہے کہ جناب سیدہ کے گھر تک آئے تھے، اگر عذر خواہی کرنے آئے تھے، معافی، جناب سیدہ نے کلام تک نہیں کیا، وہ منہ پھیرے لیٹی رہی، وہ نہیں اٹھی، نہ بات کے، نہ سلام دیا، نہ جواب دیا کوئی. تو یہ تو اخلاق کے منافی نظر آتا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، لوگوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، فاطمہ زہرا سے بعید ہے، یہ بعید شیعوں کا گڑا ہوا بات ہے، ایسا بعید ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ گھر تک. تو ہمارے آج بھی کوئی آ جائے تو معاف کر دیتے، حقیقت نہیں ہم دیکھتے دل میں. تو جناب سیدہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے بہت سا واضح سا جواب ہے. انسان اگر وہ ذوالخائی کے لیے آتا ہے، ایک تو آپ دیکھتے ہیں سیاست میں، آپ دیکھتے ہیں حریف ہے سیاست میں لیکن کبھی ڈنر ساتھ ہو جاتا ہے، حریف ہوتے ہیں لیکن جو ہے ایک ساتھ بحث میں پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ ان کے مہمان چلے جاتے ہیں، کبھی وہ مہمان آ جاتے ہیں. تو اس کو سیاست کہا جاتا ہے، اس کو محبت نہیں کہا جاتا، اس کو دوستی نہیں کہا جاتا. اگر کوئی انڈیا سے چل کر آگے پاکستان آگے، پاکستان چل کے انڈیا چلا گیا ہے، نواز حکومت سے کوئی پیپلز پارٹی میں آ جائے، پیپلز پارٹی سے تو والے کوئی نواز، اس کو ہم دوستانہ نہیں کہتے، اس کو ہم سیاست کہتے ہیں. یہ سیاسی حربے ہوتے ہیں. اول تو یہ سیاسی حربہ تھا، صرف اس بات کو ثابت کرنے کہ ہم بھی گئے تھے جناب سیدہ تاکہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے. لیکن اس کو تحلیل نقطے سے دیکھیں، کوئی اگر معافی مانگنے آتا ہے اس کے دو راستے ہوتے ہیں. یا تو جس کا حق ہوتا ہے وہ کہہ دے کہ میں معاف کرتی ہوں، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں. تو تاریخ میں یہ تو نظر ہی نہیں آتا. نہ جناب فاطمہ نے خواہش کی ان سے ملنے کی، نہ کبھی ان کو بلایا، نہ ان کو اپنے پاس بولے. جناب سیدہ کی طرف سے وہ جب واپس آئیں تو پھر واپس آ گئے، پھر تو گئی نہیں جناب سے. وہ تو کوئی آج تک تاریخ میں لکھتا بھی نہیں کہ جناب سیدہ نے کیا. لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے تو ایفرٹس نہیں دکھائے جناب فاطمہ نے کہ انہوں نے کہا چلو میں عفو درگزر کر دیتی ہوں. اچھا یہ آ گئے تھے، عفو درگزر انہوں نے کیا ہوتا. عزیزان محترم، اگر کوئی معافی مانگتا ہے کس چیز کی، جو غلطی ہوتی ہے اس کی معافی مانگتا ہے. تاریخ میں اگر آج بھی اس بات کو کوئی تسلیم کر لے کہ فدق جناب سیدہ کا حق تھا، اگر آج بھی کوئی تسلیم کر لے کہ سند کو جو پارا کیا جناب سیدہ کی وہ غلط تھا، آج بھی اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ جناب مولا کائنات کو جو حق لیا گیا وہ غلط تھا، یا آج بھی کوئی تسلیم کر لے کہ وہ حدیث جو پڑھی گئی قرآن کے مقابلے میں وہ غلط تھی، آج بھی کوئی اگر تسلیم کر لے تو اسی کو شیعہ کہا جاتا ہے نا، وہی تو شیعہ کہلاتا ہے. لہٰذا آج بھی کوئی جو ہے زمین پر وہاں سے دفاع کرنے والے ان باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. حدیث کو بھی کہتے ہیں صحیح ہے، حق بھی جناب جو ہے فاطمہ کا نہیں تھا، اور وہ جو ہے کیا نام ہے حق جو خلافت تھا وہ بھی علی علیہ السلام کو نہیں، ان کا ہی حق تھا. تو پھر معافی مانگنے کس چیز کی آئے تھے، کس چیز کا عفو درگزر تھی؟ جب اپنی بات ہی مصر تھے تو وہ عفو درگزر کے لیے نہیں آئے تھے. نہ وہاں معافی مانگی گئی نہ معاف کیا گیا. اگر معاف کیا جائے تو کس چیز کو؟ تاریخ میں لتا دیا ان کو، تاریخ کہتے ہاں انہوں نے کہا ہم نے حدیث کو غلط. آپ دیکھیں جناب سیدہ وہ جو میں نے کہا ایک نقطہ بخاری کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیں، مجھے اس وقت فگر یاد نہیں ہے، لاکھوں میں فگر بنتی ہے. بخاری کے زمانے کے ہیں، بخاری چھٹے امام کے زمانے، کہتے میں نے یہ حدیثیں لاکھوں جھوٹی حدیثوں میں سے نکالی ہیں، لاکھوں. اب یہ ایک جھوٹی حدیث گڑی گئی تھی، جناب سیدہ نے اس لیے قیام کیا تھا کہ آج حدیث گڑی جا رہی ہے، آج میرے بابا کی جاتی حدیث گڑی جا رہی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ بعد میں لاکھوں، آج اگر چاہے شیعہ سنی دونوں ملا کر دیکھیں، ملینز کی تعداد میں حدیثیں جو گڑی گئی ہیں، اتنی لاکھوں میں حدیثیں گڑی گئی ہیں. یہ کیوں گڑی گئی تھی؟ کہ پہلے دن حدیث گڑی گئی تھی، جناب سیدہ نے وہاں قیام کیا تھا. دیکھ رہی تھی یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب غلط ہونے جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہونے جا رہا ہے. عزیزان محترم، ایک اور بات یہ کہوں کہ آج پورے عالم اسلام سے پوچھ لیجیے جناب سیدہ کے قانون پہ کیوں قانون ٹوٹ جاتا ہے؟
کوئی مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی حدیث ناقص بنا سکتی، اس کو باطل کر سکتی ہے یا قرآنی حکم کو تبدیل کر سکتی ہے. جس کو کہنا ہے کہ قرآن آ کے منسوخ کر دے، حدیث آ کے کسی قرآنی آیت کو منسوخ کر دے. قرآن کی آیت قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، لیکن کوئی حدیث میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ کلام الہی کو منسوخ کر دے. کوئی عالم دین نہیں مانتا، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہابی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی. کوئی مسلک کا عالم دین اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی حدیث بھی آ کر قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے. کتنا بڑا ستم کیا گیا تھا رسول اللہ کی ذات پر، کتنا بڑا ظلم کیا گیا تھا قرآن مجید پر. اور یہ توضیح المسائل آپ پڑھا کرتے ہیں. اس کے ابواب میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، نہ روزے کے اتنے مسائل نظر آتے ہیں، نہ نماز کی اتنی وضاحت نظر آتی ہے، نہ حج کی اتنی وضاحت. بیان سب کو کیا قرآن نے، لیکن تمام فقہی ابواب میں قرآن نے سب سے زیادہ ڈیٹیل میں کیا چیز کو بیان کیا ہے؟ سب سے زیادہ ڈیٹیل میں نماز کو بیان نہیں کیا ہے. روزہ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو بیان نہیں کیا ہے. حج اگر ذہن میں آ رہا ہے تو بیان نہیں کیا ہے. جہاد اگر ذہن میں آ رہا ہے تو بیان میں فقہی احکام کی بات کر رہا ہوں. اعتقاد میں توحید کو بہت بیان کیا ہے، توحید کو بہت زیادہ آئے تھے، لہٰذا میں فقہی احکام کی بات. فقہی ابواب میں قرآن نے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، خمس، جہاد، ان تمام چیزوں میں جو ہمارے 10 فروعات دین ہم پڑھتے ہیں، ان میں سے کسی میں اتنی وضاحت، اتنی ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کی ہے. قرآن کے ابواب فقہی میں سے سب سے زیادہ ڈیٹیل سے اور وضاحت سے قرآن نے جس نے گفتگو کی ہے اسے باب ارث کہا جاتا ہے. اس پہ وراثت کا قانون کہا جاتا ہے، جو بیوی کا حق، شوہر کا حق، بچوں کا حق، بیٹی کا حق، بیٹی کا ایک کا حق بیان کیا. اگر بیٹا ہو تو کتنا ہے، بیٹی ہو تو کتنا ہے، اولاد والا ہو کتنا، بے اولاد ہو تو کتنا ہے. تمام حقوق کو قرآن مجید نے بیان کیا. جو قرآن نے سب سے وضاحت سے بیان کیا تھا، یہ تاریخ اسلام کا المیہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد سب سے پہلے اس میں مسئلہ ہوا. سب سے یہ انحراف کون سا انحراف تھا؟ آپ دیکھیں جو سب سے واضح باب تھا، جو کسی جناب آدم سے آپ شریعت اٹھا کے دیکھیں، اور آج جن ممالک میں شریعتیں نہیں بھی ہیں وہاں بھی اگر بیٹا کو وراثت میں دینا چاہے باپ تو اس کو قانونی حق سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی شخص بیٹے کو وراثت سے نہیں روکتا ہے، کہیں بھی دنیا کا قانون نہیں روکتا ہے، نہ کوئی مذہب روکتا ہے، نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو وراثت دی جاتی ہے. دنیا میں ہمیشہ یہ چلا ہے ایک ایسا قانون جو ہر مذہب میں، جو ہر دین میں، ہر سوسائٹی میں پہلے بھی اور آج بھی نافذ تھا، اس کو ایک حدیث سے جو ہے منسوخ کیا جا رہا ہے. ایک حدیث کو مقابلے میں لا کر قرآن کو تبدیل کیا جا رہا ہے. فاطمہ الزہرا کا قیام اس لیے تھا. اب آپ سوچیں کہ بی بی کیوں نہیں کلام کر رہی تھی، کیوں بی بی ناراض رہی تھی؟ دیکھ رہی تھی آج ایک حدیث گڑی گئی ہے، کل یہ لاکھوں میں تبدیل ہو جائیں گے. آج ایک حکم شریع کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کل نماز بھی تبدیل ہو جائے گی. آج تو عرص کے بعد کو تبدیل کیا ہے نا، کل نماز کا طریقہ تبدیل ہوگا، کل روزے کے اوقات میں خدمت کی جائے گی، کل خمس کا انکار کر دیا جائے گا، کل زکوٰۃ کے احکام تبدیل کر دیے، تمام فقہی احکام تبدیل کر دیے گئے، حج کے مسئلے کو تبدیل کر دیا ہے. یہ جانتی تھی یہ اختلاف ایسے ہی نہیں دکھتا. مکتب تشیع کا اختلاف جو دیگر ابواب فقہ میں کیوں جناب سیدہ جان لی تھی اتنا بڑا، اس بات کا قیام تھا. اور دوسری طرف اگر اس کو سیاسی حوالے سے، مذہبی سیاسی حوالے سے دیکھیں گے، داعش ہے، یہ ہمارے زمانے کے طالبان جو ہیں، یہ جو سیریا میں لڑ رہے ہیں، یہ جو یمن میں لڑ رہے ہیں، یہ جو نائجیریا بوکو حرام میں بیٹھے ہیں، یہ جتنے افراد ہیں، یہ کون افراد ہیں؟ یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں؟ یہ کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا کے روایتوں میں آئے کہ دنیا میں نہ مسلمان نہ نان مسلم، ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ عذاب میں ہوگا، لیکن اس کا موضوع حقیقی جو ہے یہ تشیع ہوگی. اصل میں دنیا میں جتنی دہشت گرد تنظیمیں، ان کا جو ہوم ورک ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ تشیع کو نابود کرنا ہے. اگر کسی بھی آپ بوکو حرام والے کو بلا کے دیکھ لیجئے، طالبانی کو کسی پکڑ کے دیکھ لیجئے، داعش والے کو سے کر وہ زمین میں کس کو فنا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں شریعت کو فنا کرنا چاہتے ہیں، تشیع کو فنا کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سا انحراف ہے؟ یہ اسی انحراف کا نتیجہ ہے. یہ اسی انحراف کا نتیجہ ہے کہ جو جناب سیدہ نے قیام کیا تھا کہ تم اس داغ بیل کو ڈال لو جو کہ دلوں میں دشمنی اہل بیت کو پالے گی. علی کے چاہنے والوں کے خلاف دشمنی کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف ایک دشمن سازی جو ہے فضا بنا دی جائے گی. اور آج ہی ابھی اور 1400 برس سے یہ ہوتا آ رہا ہے. 1400 برس سے ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، کہنے آپ آج دنیا میں جتنے سادہ، آج اس وقت الحمدللہ دنیا کا شاید ہی کوئی بڑا سٹی بچا ہو، ملک کی بات نہیں کر رہا، سٹی کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ فاطمہ الزہرا کی اولاد نہ بستی ہو.
دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے، ہر جگہ سادات ہیں، کسی کی نسل پہنچی نہ پہنچی، فاطمہ الزہرا کی وہاں نسل پہنچی ہے۔ وہ بیان ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جناب سیدہ کی جو نسل چلی تھی وہ 2 اماموں سے چلی تھی، تو پوری دنیا میں جتنے سادات ہیں وہ ان 2 اماموں سے ہیں، اور کہیں سے سادات نہیں چلے، یا تو امام حسن کی اولاد ہے، ان کا شریعت آ گیا تو امام حسین سے ملے گا یا امام حسن سے ملے گا، اور تیسرا کوئی سید اس روئے زمین پہ نہیں پایا جاتا۔ کہا جتنی بڑی تعداد اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہے، جبکہ بیچ میں سادات کو بڑا قتل کیا گیا، قتل عام ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو تعداد پائی جاتی ہے، کہا اس تعداد کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو جو ایک حصہ بنتا ہے، آج بھی وہ سادات کا حصہ قتل ہو گیا تھا جناب محسن کے نام پر۔ آج جو ایک محسن کو قتل کیا، ایک محسن کو، کہا آج جو جتنے دنیا میں سادات پائے جاتے ہیں، ان کو اگر 3 حصوں میں، کل سادات کی اگر آج تعداد 3 حصوں میں تقسیم ہوتی تو یہ سمجھا آج ایک حصہ جیسے محسن کی شہادت سے شہید کر دیا گیا۔ چھوٹا سا جرم تھا، یہ چھوٹی سی بات تھی جرم کی، لیکن یہاں پر جناب سیدہ نے درس یہ دیا کہ دیکھو ولایت محور ہونا چاہیے، امام محور ہونا چاہیے، اطاعت امام میں، اپنے زمانے کے امام کی اطاعت، اور آخری چیز جو بی بی کی سیرت ملتی ہے، احقاق حق۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی حق نہیں دے رہا تو اچھا اپنا دل بنا کے بیٹھ جاؤ، نہیں، بی بی نے کہا نہیں، حق کوئی نہ دے، چھینو نہیں، زور زبردستی نہیں ہے، لیکن دوسروں تک حجت کو تمام کرنا ہے، دوسروں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ لہٰذا بی بی مدینے کی گلیوں میں گئی ہیں حسنین کو لے کر کہ تم نے علی کی بیعت کیوں نہیں کی؟ میرے بابا نے غدیر میں کیا کہا تھا، کس کو منسوب کیا تھا؟ علی آپ جو ہے دیر سے آئی تھی، وہ پہلے آ گئے، ہم نے ان کی بیعت کر لی۔ لوگوں نے یہ جواب دیا تھا، لیکن جناب فاطمہ نے گھروں تک جا کر حق کو پہنچایا، نہ صرف گھر بلکہ مسجد میں آ کے جو خطبہ دیا جس کو خطبہ فدق کہتے ہیں، اور پھر جو امیر المومنین کے ہیں دوبارہ وہ بھی جناب مسجد میں آئی تھی، کیا آئی تھی؟ حق کو پہچانوانے کے لیے کہ حق کیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمارے سینے اتنے کشادہ ہیں، اور قوم میں جو جوش و جذبہ، اتنی بڑی شہادتوں، یمن میں آپ دیکھ لیجئے شیعوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عراق میں شیعہ شہید کیے جا رہے ہیں، سیریا میں شیعہ یا شیعہ کے طرفدار شہید کیے جا رہے ہیں، پاکستان تو شیعوں کا مقتل بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود ہماری مائیں اپنے مذہب سے نہیں ہٹتی، ہمارے بوڑھے اپنے مذہب سے نہیں گھبراتے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اچھا ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، اچھا ہم جو ہے ہم کمپرومائز کو، ہماری چھوٹے سے چھوٹی، ضعیف سے ضعیف ماں، چھوٹے چھوٹے بچہ اس کام کرنے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جوانوں کی لاشیں اٹھا لیتی ہے، ماں شیرخوار بچوں کے جنازے اٹھا لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا ابھی ماہ محرم میں، آپ دیکھا تھا چند ماہ کی بچی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا لیکن ماں پچھتائی تھی کیا کہ میں ہائے مجلس میں کیوں گئی تھی، اے کاش میں مجلس میں نہ گئی ہوتی تو میری بچی نہیں، بلکہ ماں افتخار کر رہی تھی میری بچی کا خون بھی علی اصغر کے خون میں مل گیا۔ یہ حوصلہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ حوصلہ کہاں سے ہے؟ یہ جناب سیدہ نے حوصلہ دیا، یہ ہماری ماں کو حوصلہ جناب سیدہ ہے۔ تم 1400 برس کے بعد اپنے بچوں کو علی پہ قربان کرو گے، فاطمہ نے کہا میں سب سے پہلے اپنے بچے کو قربان کروں گی، سب سے پہلے خون اگر علی کے راستے میں بہے گا، اور اس باب ولایت پر اگر کسی کا خون بہے گا، سب سے پہلے علی کا بچہ ہی قتل کیا جائے گا، تاکہ آنے والی نسلیں یہ درس لے لیں کہ امامت اتنی اہم چیز ہے کہ چاہے جان دینے کا وقت آ جائے، نظام امامت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نظام ولایت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ہمیشہ اس کے پابند رہنا۔ بی بی اس کی اہمیت کو سمجھانا چاہتی تھی۔ آج یہ حوصلہ جو ہماری ماؤں کے پاس ہے، ہمارے جوانوں کے پاس ہے، وہ جناب سیدہ کا ہے، کیونکہ گھر سے شہادت شروع ہوئی ہے، اس گھر سے شہادت شروع ہوئی ہے، لہٰذا در سے شہادت بھی جناب سیدہ نے دیا اور بتایا کہ دیکھو احقاق حق کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر جناب سیدہ نے، انسان مسجد میں چندہ دینا چاہے، دوسروں سے چندہ مانگ کر اپنی جیب سے نہیں لگائے گا، آپ یقین کر لیں دوسرے بھی چندہ نہیں دیتے، لیکن جب اپنی جیب سے انسان لگاتا ہے تو دوسرے بھی دیتے ہیں۔ اگر اہل بیت نے اپنے گھر سے خون نہ دیا ہوتا اس نظام کے لیے، اس امامت کے لیے، اس ولایت کے لیے، تو آج 1400 برس میں جو بھی مذہب کے خلاف قیام کیا جاتا وہ مذہب نابود ہو چکا ہوتا۔ لیکن تشیع آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تشخص کے ساتھ، شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ آج بھی تشیع باقی ہے۔ دنیا میں شیعہ مذہب پہچانا جاتا ہے، شیعت کا نام دیا جاتا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ایک نظریہ رکھتے ہیں، یہ ایک طرز تفکر رکھتے ہیں، یہ ایک طرز حکومت رکھتے ہیں، یہ ایک طرز نظام رکھتے ہیں، ان کا نظام مرجعیت ہے، ان کا نظام احکام ہے، ان کا نظام تقلید ہے، ان کا نظام ولایت فقیہ ہے، یہ حکومت کرنا جانتے ہیں۔ 1400 برس گزر جانے کے بعد آج تک کوئی حکومت نہیں کر سکا کہ
انہیں اسلامی حکومت کیسے کہا جاتا ہے، لیکن شیعوں نے کر کے بتایا اسلامی حکومت کیسے کہا جاتا ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ صرف وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف دین ہی دین ہوتا ہے، سائنس میں بھی ترقی ہے، ٹیکنالوجیز میں بھی ترقی ہے، حفظ قرآن میں بھی ترقی ہے، اجتہاد میں بھی ترقی ہے، ہر شعبے میں ترقی، سیاست میں بھی ترقی ہے، ہر چیز میں ترقی ہے، کیونکہ اسلام کے سائے میں ہے اور دنیا کو یہی پسند نہیں ہے کہ یہ کون سا نظام ہے۔ ہم نے بادشاہت کا نظام سنا تھا، ہم نے جو ہے پرائم منسٹر والا نظام سنا تھا، ہم نے جو ہے صدارتی نظام سنا تھا، ہم نے وزارتی نظام سنا تھا، ہم نے نوابوں کے نظام دیکھے تھے، ہم نے چودھریوں کے نظام دیکھے تھے، ہم نے جو ہے بادشاہوں کے نظام دیکھے تھے، ہم نے راجا مہاراجاؤں کے نظام دیکھے تھے۔ یہ ولایت کا کون سا نظام ہے، یہ فقیہ کا کون سا نظام ہے؟ لہٰذا دنیا متحد اس نظام کو مٹانے کے لیے، کیونکہ یہ ولایت علی کی ولایت سے متصل ہے، کیونکہ یہ نظریہ علی کے نظریے سے متصل ہے، یہ تشیع کا نظریہ تھا۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کار کرتا ہوں، عزیزان محترم، جناب سیدہ کا جو اختلاف تھا اس وقت کے حکمرانوں سے، کوئی مذہبی تو اختلاف نہیں تھا، نماز پہ تو نہیں لڑ رہی تھی وہ، جہاد کے مسئلے پہ تو نہیں لڑ رہی تھی وہ روزے کے مسئلے میں تو قیام نہیں کیا تھا۔ وہ جناب سیدہ نے، دیکھیں میں قیام کی جب بات کر رہا ہوں، فدق کے مسئلے میں نے قیام نہیں کیا تھا، سے آواز اٹھائی تھی، اور فدق کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا جب نہیں مانا تھا، گھر آ کے بیٹھ گئی تھی۔ یہ در و دیوار کے درمیان جو بی بی آئی ہیں، یہ قیام ولایت کے لیے آئی ہیں۔ یہ جو مسجد میں جا کر آپ نے کوڑا کھایا ہے، یہ نظام ولایت، اس سے پہلے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، کسی نے جناب فاطمہ پہ جسارت نہیں تھی، نہ در گرایا گیا، نہ تلوار سے آپ کو مارا گیا تھا، نہ بیچی سے آپ کو کوڑا مارا گیا تھا۔ یہ سب ولایت کے اہتمام میں ہوا ہے، دفاع ولایت میں ہوا ہے۔ جناب سیدہ کا اختلاف حکومتی اختلاف تھا، ان کا اختلاف یہ تھا کہ یہ تم نظام لے کر آ رہے ہو، یہ نظام بادشاہی میں تبدیل ہو جائے گا، یہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گا، یہ نظام وہ نظام ہوگا جو ظلم میں تبدیل ہو جائے گا، جبکہ رسول غدیر میں ولایت کا نظام لے کر گئے تھے۔ ولایت کا واحد وہ نظام ہے جو انسانیت کو حیات دے سکتی ہے اور انسان جو اس کے زیر سایہ رہ سکتا ہے۔ لہذا وہ نظام جب آنے والا پوری دنیا میں نافذ کرے گا، اس کے لیے سب متفق ہے، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ، چاہے وہابی ہو، چاہے بریلوی، چاہے دیوبندی ہو، چاہے سلفی، سب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ زمانے کا ولی آئے گا اور جب وہ حکومت قائم کرے گا، پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے گا، وہ بھی فاطمہ الزہرا کا لال ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ لہٰذا انسان کو اس بات کو سوچیں، جناب سیدہ نے جس چیز پہ اسٹینڈ دیا اس کو ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے۔ فقہی اختلاف سب بعد میں ہوئے ہیں، یہ فقہی جو امام بنے سبھی چھٹے امام کے دور کے رہے ہیں، امام ابو حنیفہ، چاہے امام مالک، امام شافعی، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ اصل اختلاف ولایت کا اختلاف تھا، اصل نظریے کا اختلاف تھا، اصل حکومت کا کسی نے علیہ السلام سے ولایت چھین لی تھی۔ ولایت میں جو ظاہری منصب حکومت تھا وہ چھینا تھا۔ کوئی ایسا نہیں ہے آج بھی دنیا میں برادران اہل سنت بہت ہے جو اس کہتے ہیں زمانے کا آج تک سب سے بڑا ولی علی ہے، اس ولایت کو کسی نے نہ چھین سکتا تھا نہ وہ چھیننے والی ہے۔ اس ولایت کا ایک اظہار کہیے یا ایک تجلی کہیے، اس کو چھینا یہ سے حکومت کہا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ کا احتجاج اس حکومت پہ تھا کہ حکومت چھینی گئی ہے۔ علی علیہ السلام سے حکومت چھیننے کے معنی ملوکیت، ظلم، بادشاہت، شہنشاہیت، وزارت، صدارت، جو بھی نظام آپ رکھ لیں، یہ اس ملوکیت، اس ولایت کو ہٹانے کا نتیجہ تھا۔ بی بی نے پوری طرح سے قیام کیا، اور وہ قیام عزیزان محترم آج 1400 برس کے بعد آپ ایک غریب الوطن ہوتے ہوئے ایک ملک کے چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کر آج آپ اس بی بی کا فرش ازاں کیوں بچھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا پیغام باقی ہے، اس کی وہ قربانیاں بی بی کی باقی ہیں، کس طرح سے بی بی جو تھی وہ اس نظام پر فدا ہو گئیں۔ اس امامت کو بچانے کے لیے ہمارا اصل ذمہ داری ہے کہ ہم امامت کی حمایت کریں، اپنے زمانے کی امام کی حمایت کریں۔ لہٰذا یہ بی بی نے یہ کر کے بتایا، اور اتنا سستا نہیں تھا۔ بی بی نے کس دکھ کے ساتھ، کتنی تکلیفوں کے ساتھ، آگے دیکھیے کہ جتنے قصے نظر آتے ہیں وہ لوگوں نے بعد میں فدق ودق کر کے ملا دیے گئے ہیں۔ جتنے سیریس کیس ہوا ہے جو جناب فاطمہ کے ساتھ، اور جسارتیں ہوئی جناب فاطمہ کے ساتھ، وہ سب جو ہوئی ہیں وہ مسئلہ فدق پہ نہیں ہیں، وہ مسئلہ ولایت پہ ہوئی ہیں، وہ حکومتی مسئلے پہ ہوئی ہیں۔ اور جناب سیدہ گھر پہ جب آئے تھے وہ کیا لینے آئے تھے؟ کہا کہ ہمیں بیعت لینی ہے۔ آپ دیکھیں جناب سیدہ کا لاکھوں سلام ان پر، یہ ایک واضح بات ہے۔ آج بہت سی تاریخیں ایسی ملتی ہیں ہمیں جو یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ علی نے بیعت کر لی تھی۔ شیعہ نقطہ نظر دوسرا ہے، اس میں شیعہ علماء نہیں مانتے اس بات کو کہ علی نے بیعت کی، لیکن بہرحال ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے دوسری طرف کہ علی نے
بیعت کر لی تھی، حکومت تسلیم کر لی تھی، لیکن کسی نے یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ علی نے بیعت کر لی تھی فاطمہ کی حیات۔ یعنی انہوں نے بھی، جنہوں نے اس جھوٹی بات کو بھی لکھا، ان میں بھی اتنا حوصلہ نہیں تھا، کیونکہ فاطمہ اتنی کھلی کتاب کی طرح تھی، قیام اتنا کھلا ہوا تھا کہ اگر یہ اس وقت لکھ دیا جائے کہ علی نے اس وقت بیعت کر لی تھی تو سوال یہ ہوگا پھر قیام کس بات کا، پھر دروازہ کیوں جلا تھا، پھر بیعت کا مطالبہ کیوں ہو رہا تھا، پھر یہ جو ہے تمام جنازہ رات کی تاریکی میں کیوں اٹھایا گیا، پھر کفن رات کو کیوں دیا گیا، پھر فاطمہ کی قبر کو کیوں پوشیدہ رکھا، یہ سارے سوال اٹھ جائیں گے۔ کہا نہیں، فاطمہ کے دور میں یہ تھا، لہٰذا تاریخوں ملتا ہے ایک اس طرف کہ ہاں بعد میں بھجوایا گیا کہ اب تو فاطمہ چلی گئی ہیں، اب آ کے آپ بیعت کر لیے، یعنی یہ بات مان گیا کہ فاطمہ نے سب سے زیادہ اٹھایا ہوا اس مسئلے کو۔ لیکن اذان محترم حقیقت تو ظاہر ہے بیعت نہیں کی تھی، لیکن جناب فاطمہ کی کردار کی بلندی تھی اور آپ کی سیرت میں اس کو کوئی تحریف نہیں کر سکا کہ فاطمہ کا جو اسٹینڈ تھا اس وقت تک وہ بیعت باقی نہیں، اور اس وقت کے لیے کوئی نہیں لکھتا ہے بیعت کی تھی۔ جناب فاطمہ نے اس طرح سے اہتمام کیا تھا، اور آئے بھی تھے گھر میں، دروازے پہ اس لیے آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو علی سے کوئی کام تھا، کوئی نجی کام تھا، یا علی کو کوئی عہدہ دینا تھا، یا علی سے کوئی عہدہ سے چھیننا تھا، اس وقت بیعت کے مطالبے کے لیے آئے تھے، کہا ہمیں علی کی بیعت لینا ہے۔ لہٰذا جناب فاطمہ دروازے پہ جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ نہیں، ابھی باہر نہیں آ سکتے۔ کہا اگر ابھی باہر نہیں آئیں گے تو ہم اس در کو جلا دیں، ہم اس در کے اندر آ جائیں گے۔ یہ کون سا در ہے جس کے لیے روایتوں ملتا ہے کہ رسول اللہ کم سے کم 6 مہینے یا بعض روایتیں ملتے ہیں 9 مہینے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے تھے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ رسول بھی سلام کرتے تھے، یہ وہ دروازہ جہاں جبرائیل آ کے رک گئے تھے کہ فاطمہ آپ اجازت دے تو میں اندر آؤں اور آپ کے بابا کی روح قبض کروں۔ فاطمہ کیا سوچ رہی تھی؟ یہ وہ در ہے جس پر کائنات کا نبی آ کر سلام کرتا تھا، اور یہ ایسے افراد ہیں یہ اس در کو جلانے کو کہہ رہے ہیں۔ فاطمہ یقین نہیں کر رہی تھی اس بات پر۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے در کے پیچھے سے کہا تم جانتے ہو اس در کے پیچھے فاطمہ ہے، اس گھر پہ فاطمہ رہتی ہے۔ غیرت دلانا چاہ رہی تھی کہ ارے فاطمہ کے در پہ سلام کیا جاتا ہے، یہاں تو ملائکہ بھی رک جاتے ہیں، تم کس طرح کے بے حیا ہو۔ لیکن ہاں وہ نامرد افراد تھے، وہ بے حیا افراد تھے کہ انہوں نے کہا ہوا کرے فاطمہ، در کو آگ بھی لگائی اور اس طرح سے دروازے میں گلاٹ ماری کہ فاطمہ اپنا حجاب بچانے کے لیے در و دیوار کی درمیان آ گئی۔ گرتے ہوئے کا فضا، میرا محسن شہید ہو گیا، فضا مجھے سنبھالو۔ جناب فضا بڑھتی ہے، بی بی کو غش آ جاتا ہے، جیسی غش سے آفاقہ ہوا، کہا اے فضا، اے ابو الحسن، میرے ابو الحسن کہاں ہے، میرے ابن ابو کہاں ہے، میرا چچا زاد کہاں ہے۔ فضا نے کہا اسے گرفتار کر کے لے گئے، انہیں رسل بستہ کر کے لے گئے، بس یہ سننا تھا۔ پھر اپنی چادر کو پہنا، اپنی ٹوٹی پسلی بھول گئی، اپنے بچے کو بھول گئی، امام کی حمایت میں نکل گئی اور میدان گلی میں اور مدینے کی گلی میں آ کر علی علیہ السلام کے پٹکے پہ ہاتھ رکھا، کہا خلو ابو الحسن، دیکھو ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ وہاں پہ ایک شقی نے وصول کیا، تلوار کی نیام سے بی بی کے ہاتھ میں اس طرح سے مارا کہ بی بی کے ہاتھ سے مولا کا وہ پٹکا چھوٹ گیا اور علی کو لے گئے۔ بی بی جاتی ہے دروازے تک اور دربار تک گئی، مسجد تک گئی، لیکن وہیں پر یہ واقعہ ہوا۔ کہا دیکھو اگر ابو الحسن کو نہیں چھوڑا
میرے بچوں کا خیال رکھنا. علی جیسے خیال کیوں نہ رکھتے, لیکن ماں کی ممتا تھی کہ علی سے بھی وصیتیں کی. اس کے بعد عزیزوں چند دن گزرتے چلے گئے. ایک دن آیا کہ جناب سیدہ پہلو شکستہ ہے لیکن گھر کے کام کر رہی ہے. جناب اسماء آگے بڑھتی ہے. جناب فضہ کہتی بی بی بس آپ نے کام کر لیا, آج ہم کو کر لیتے, کیوں آپ آج اٹھ گئی ہیں, اب یہ کام میں کروں گی. فضہ سے کہتی فضہ آج میں چاہتی ہوں اپنے ہاتھ سے کام کروں, آج مجھے روٹی بنانے دو. فضہ آج میں اپنے ہاتھ سے آٹا پیسنا چاہتی ہوں. آگے بولتی نہیں تھی لیکن میرا دل کہتا ہے فاطمہ شاید اس لیے کر رہی تھی, ارے میرے بچوں کا یہ آخری کھانا ہے, میں اپنے ہاتھ سے پکاتے چلی جاؤں, اپنے بچوں کے کام ہاتھ سے کر کے چلی جاؤں. ہر ماں کو آرزو ہوتی ہے, جانتی تھی زینب, جانتی تھی فاطمہ اس کے بعد ماں کی روٹیاں نہیں ملیں گی, ماں کے ہاتھ کا کھانا نہیں ملے گا, ماں کے ہاتھ کی پسا آٹا نہیں ملے گا. اے فضہ مجھے کرنے دو. سارے کام کیے اس پسلی میں اپنے ہاتھ کے ساتھ. پھر کہا اسماء اے فضہ میں حجرے میں جا رہی ہوں اور میں دروازہ بند کروں گی, کوئی اندر نہ آنا, دیکھنا جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے, سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں ہے. اگر تسبیح کی آواز رک جائے پھر تم چاہے حجرے میں آ جانا, اس لیے پھر فاطمہ جا چکی ہوگی. جناب فضہ اسماء دونوں کان لگائے حجرے میں بیٹھی رہی. ایک مرتبہ دیکھا کہ حجرے سے تسبیح کی آواز آنا ختم ہو گئی. ایک مرتبہ فضہ کہتی لا للہ و انا الیہ راجعون, ارے میری ملکہ چلی گئی, میری شہزادی چلی گئی, میری مالکن چلی گئی, ارے دنیا سے ملتے رسول, آپس میں پرسا دیا. ایک مرتبہ دیکھا بچے آنے والے ہیں, جلدی سے دروازہ بند کیا, اور جب سے بچوں کی آہٹ ہوئی بچوں سے کہا بچوں آ جاؤ پہلے کھانا کھا لو. ایک مرتبہ بچوں نے کہا پہلے ماں سے ملنا ہے, جھوٹ بول نہیں سکتی تھی. کہا جناب فضہ نے کہا بیٹا ماں تمہاری حجرے کے اندر ہے, ماں سے بعد میں مل لینا لیکن کھانا پہلے کھا لو. ایک مرتبہ امام حسن نے غور سے دیکھا, اماں فضہ آج کیا کہہ رہی ہو, ہم نے کبھی بغیر ماں کے کھانا کھایا ہے. تاریخ میں فضہ کا جواب نہیں ملتا, لیکن فضہ نے کہا ہوگا بیٹا, دل نہیں کہا ہوگا اے بیٹا ماں کے بغیر عادت کرنا پڑے گی. اب تمہاری ماں رخصت ہو گئی. بچوں نے دروازہ کھول دیا, دیکھا ماں کا جسد رکھا ہے. کہا ہماری ماں کو کیا ہوا, ماں جا چکی اس دنیا سے. امامہ دونوں نے امامہ اتارا, مسجد النبوی کا رخ کیا, دوڑتے ہوئے مسجد النبوی کی طرف گئے. علی امام مسجد میں تشریف فرمائے. کہا بابا غضب ہو گیا, ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, ہماری ماں دنیا سے چلی گئی. مقاتل میں لکھا ہے کہ جب علی کو پتا چلا تو علی جب مسجد سے گھر تک آئے 3 مرتبہ راستے میں کمر پکڑ کے بیٹھے اور کہا لعنت کا سرازاری, اے فاطمہ میری کمر کو توڑ دیا, اے فاطمہ میری کمر کو توڑ دیا. یہ میں تو کہہ رہا ہوں 3 مرتبہ بیٹھے, یہ مولا کوئی راستہ گلی والا راستہ نہیں تھا جو اس راستے سے آ رہے تھے. بچے اس دروازے سے گئے تھے جو سینڈ مسجد میں کھلتا تھا, بڑا مختصر سا راستہ تھا, لیکن فاطمہ کی مصیبت اتنی زیادہ تھی کہ علی 3 دفعہ راستے بیٹھ گئے. اے فاطمہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. گھر واپس آتے ہیں, گھر آنے کے بعد کیونکہ دن کا وقت ہوتا ہے لہٰذا بھی بچیوں سے کہتے ہیں, بیویوں سے کہتے ہیں اے فضہ, اے اسماء, اے بیس کلثوم, اے زینب, اے حسنین, دیکھو گریا زور سے نہ کرنا, آہستہ گریا کرو کیونکہ تمہاری ماں نہیں چاہتی تھی. ابھی رات کا انتظار کرو, رات کو ہونے دو, پھر غسل دیں گے, پھر ہم کفن دیں گے. رات کا انتظار کیا گیا. جناب فضہ نے اور جناب اسماء نے مدد کی غسل دینے میں. مولا نے بچوں سے بھی کہہ دیا تھا, بیٹیوں سے بھی کہہ دیا تھا بیٹا زور سے نہ رونا, اس لیے کہ ماں چاہتی نہیں کسی کو اطلاع ہو. مخصوص اصحاب کو امام نے بلا لیا تھا جن کو جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت دینا چاہتے تھے.
لیکن عزیز و روایت میں ملتا ہے کہ علی غسل دیتے دیتے خود علی نے چیخیں مارنا شروع کر دی. فضا گھبرا کے بولتی مولا ہم کو تو کہہ رہے تھے آہستہ بولا, اتنے چیخیں کیوں مار رہے؟ کہا فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا. ارے فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا, فاطمہ پہلو شکستہ گئی ہے, مجھے نہیں پتا تھا فاطمہ اس اذیت میں ہے. عزیزو امام علیہ السلام نے غسل دیا, جنازہ تیار کیا گیا, کفن دے دیا گیا, جنازہ پڑھ لیا گیا. پھر جب رخصت آخر کا وقت آیا, بس میں نے تمام کیا, امام علیہ السلام نے آواز دی, بیٹا کلثوم, بیٹا زینب, بیٹا حسین, بیٹا حسن آ جاؤ ماں سے خدا حافظی کر لو. اب ماں کا چہرہ نصیب نہیں ہوگا, آ کے آخری زیارت کر لو. یہ آخری زیارت تھی نا, بچے فوراً لپٹ گئے, جنازے سے لپٹ گئے. لیکن تاریخ میں ملتا ہے حسین پیروں کے پاس کھڑے گئے, کہا بابا میں وہاں سے ودا نہیں ہوں گا, بابا میں وہاں سے رخصت نہیں ہوں گا. بیٹا کیوں رخصت نہیں ہوگا؟ جب تک ماں مجھے خود نہ پکار لے. بس یہ حسین کا کہنا تھا. بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ برابر ہوئے, کہا بیٹا حسین آجا میرے پاس آجا. ایک طرف سے حسن, دوسری طرف سے حسین, پیروں کی طرف پہ کلثوم. حسینہ بچوں نے گریہ شروع کیا. ایک مرتبہ منادی نے ندا دی, اے علی بچوں کو ماں کے جنازے سے ہٹا دو, عرش میں کوہرام بپائے, ملائکہ نے تسبیح چھاڑ دی ہے, بچوں کو ہٹا دو. علی نے ہٹایا, جنازہ تیار کر کے چلنا شروع ہوا. عزیزو رات کی تاریکی ہے, رات کی تاریکی میں جنازہ ہے. جنازے میں ظاہر ہے 2 بچے تھے اور چند ایک افراد تھے جو نامحرم تھے. آپ جانتے ہیں جب زکیہ کا جنازہ ہو, صدیقہ کا جنازہ ہو, بطول کا جنازہ ہو, طاہرہ کا جنازہ ہو, جو سید النساء العالمین ہو, جو اپنے جنازے کے لیے بھی تابوت بنوائے, جو یہ نہ برداشت کرے کہ میرے ہیکل کو بھی کوئی دیکھ سکے, کیسے اجازت ہوتی؟ کوئی نامحرم اس وجود کو ہاتھ لگاتا. علی قبر کے پاس رک گئے, سب کو پیچھے کر دیا. کہا مولا نے گریہ شروع کیا, کہا بھائی یا رسول اللہ کو یاد کیا, کہا یا رسول اللہ آج علی کی مدد کیجئے, میرے بچے بہت چھوٹے ہیں, وہ ماں کو قبر میں اتار نہیں سکتے, میں اکیلے اتر نہیں سکتا, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. روایت میں ملتا ہے قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے, کہا اے علی میری امانت کو دے دو. علی نے امانت تو دے دی, لیکن سوچا ہوگا یا رسول اللہ آج تک علی نے کسی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی. یا رسول اللہ علی کو معاف کریے گا, آپ نے سالم فاطمہ دی تھی, میں پہلو شکستہ دے رہا ہوں. آپ نے فاطمہ سالم دی تھی, میں زخمی فاطمہ دے رہا ہوں. الا لعنت اللہ القوم الظالمین. خدا ہماری اس قلیل توحید کو قبول فرما, خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ماتم حسین.